بنو امیہ پر بات کرنے سے پہلے منہ سنبھالنا پڑے گا۔ بنو امیہ بھی خاندان حضرت اسماعیل کی اولاد ہے، اور ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت اور ان کی اتباع قوم پر واجب ہے۔ اور پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو ملت ابراہیمی پر نہیں چلتا وہ بے عقل ہے، بے وقوف ہے۔ بنو امیہ کے وہ لوگ جو عادل تھے، اپنے باپ دادا ابراہیم کی ملت پر تھے، وہ عادل ہیں۔ عثمان عادل بھی ہے، ذریت ابراہیم سے بھی ہے، ملت ابراہیم سے بھی ہے، امام ہے۔ پیار سے کہو، پیار سے کہو۔ اب اس سے آگے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو کے میرے کملی والے آقا کے دل کا چین علی المرتضیٰ امام ہے، اور ان کے بعد جو امام ہے اسے امام حسن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہے، توجہ ہے تو بڑا لطف آئے گا آپ کو اس سوال پر۔ یہ سوال کیا ہے؟ امامت ابراہیم میں قربانی ہے، ہم اقتداء ابراہیم میں قربانی کرتے ہیں، اقتداء ابراہیم میں ہم حج کرتے ہیں، اقتداء ابراہیم میں ہم حجامت کرواتے ہیں، اقتداء ابراہیم میں ہم توبہ کے انداز کو اپناتے ہیں۔ پتہ کرنا ہوگا علی کی کس ادا پہ ہم علی کے مقتدی ہیں۔ بھئی علی المرتضیٰ نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس پر ساری امت کو ان کا امام کہہ لیا گیا، یا پوری امت ان کی اس فعل پر اجماع کر کے ان کی اقتدا کرتی ہے؟ وہ پھر بتانا ہوگے نا، تب امام ثابت ہوگے نا۔ جی صرف امام کہہ دینا، صرف امام کہہ دینا یہ اور بات ہے، کہہ دینا کہ امامت فضیلت ہے اور فضیلت مل گئی، یہ کہہ دینا آسان بات ہے۔ امامت ثابت کرنا، امام ثابت کرنا، یہ میدان کے کسی علم کے پہلوان کا کام ہے۔ جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام ہے کس بات کے؟ جی ہم لوگ سنتے ہیں مگر چسکے کے لیے، ہم لوگ سنتے ہیں مگر تنقید کے لیے۔ کبھی سنو نا جیسے وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور پھر اس پر وہ تنقید اور پھر تنقید کا وہ طریقہ جو اپناتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے کہ میری تقریر کے اندر جواب کتنا بڑا ہے۔ توجہ ہے جی؟ وہ کہہ رہا تھا دیکھو ہم 12 کو امام مانتے ہیں، اولادی علی میں سے ہم صرف امام حسن اور امام حسین کو امام مانتے ہیں، کسی دوسرے کو امام نہیں مانتے، اور ان کے امام ان ایک لائن لگی ہوئی ہے، ان کے اماموں کی تعداد بھی گنی جا سکتی ہے۔ اب علم حدیث کا امام امام بخاری ہے، علم فقہ کا امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے، علم تفسیر کا امام امام طبرانی ہے، علم تفسیر کا امام حضرت عبداللہ ابن عباس ہے۔ جی امام کا مطلب ہوتا ہے وہ جو کسی شعبے میں اتنا کام کرے کہ اس کے بعد والے اس کی تقلید کرنے پر مجبور ہو جائیں، وہ آگے ہو اس کے باقی پیچھے ہو، اسے کہتے ہیں امام، اسے کہتے ہیں امام۔ کبھی نماز پڑھی ہے پیچھے اس امام کے؟ جی آپ امام کے پیچھے ہو گئے، نیت کر لی، اب نیت کے بعد امام سے آگے گزر سکتی ہیں، امام سے پیچھے رہ سکتی ہیں؟ جیسا قیام امام کا ویسا قیام میرا، جیسا رکوع امام کا ویسا رکوع میرا۔ اگر مجھ سے سیمن کوئی غلطی ہو بھی جائے
تو وہ غلطی اکاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کی نیکی ہے، اس کی غلطی پوری جماعت کی غلطی ہے۔ نماز پڑھا رہا ہے ابھی تو اس کے پیچھے، اور میں حیران ہوں، کھڑے کھڑے خدا کے سامنے ہیں، مانتے امام کی ہیں، عبادت خدا کی کر رہے ہیں، مان امام کی رہے ہیں، اور یہ صرف ایک جز کا امام ہے، ایک ارکان دین کا، جس رکن کو نماز کہتے ہیں، اس کے امام کا عالم ہے جو فقہ میں ہوگا، اس کی اقتدا کا عالم کیا ہے؟ ڈٹ کے کہو نا یار۔ ابھی میں صرف امام پہ پہنچنے کے لیے مقدمہ بنا رہا ہوں، آگے حسن پھر صحیح، آگے حسین پھر صحیح، توجہ ہے؟ محبت سے ایک مرتبہ کہو، پھر کیا لو؟ یار مجھے شک ہو جاتا ہے، آپ لوگ بیزار ہوتی، میں آپ کو معلومات دے رہا ہوں، یہ میرے مسلک کے لیے ضروری ہے، یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھنا ہوگا کہ وہ کہتی ہے جہاں امام آئمہ کی تعداد زیادہ ہے، بھائی وہ آئمہ نے کام کیا ہے۔ بتا میدان صحابیت میں علی نے کیا کام کیا ہے، بتا امام حسن نے کیا کام کیا ہے، بتا امام حسین نے کیا کام کیا ہے، جس کی تقلید ہم پر واجب ہے، اور اس کی تقلید کی وجہ سے ہم ان کو امام کہیں۔ جو ہے اب یہ ایک نیا موضوع ہے، کل مجھے پہ کوئی نیا فتویٰ نہ لگ جائے، میں بڑے ذمہ دار شخصیت کے سامنے معلومات رکھ رہا ہوں، اپنی معلومات دینے پر اپنا ذمہ دار ہوں۔ توجہ کیجیے گا، امام حسن امام ہے، ڈٹ کے کہو، امام حسن سنیوں کے امام ہے، امام حسن سنیوں کے امام ہیں۔ اب آپ پوچھو گے اقتدا بتا، اقتدا ہم کہاں پہ کرتے ہیں؟ بابا جی بڑے شان رکھے ہیں، بابا جی کے دل میں ایک ہلچل مچ گئی ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ ان کی اقتدا کیا ہے، ان کی اقتدا کیا ہے۔ اب ذرا حوصلے سے سن جاؤ، بات ذرا مؤدب کی ہے، محبت کی نہیں، تو جو ہے نا، اللہ نے حکم دیے، اللہ نے حکم دیے، حکم کے بعد اس حکم کی شکل نہیں دی۔ نماز پڑھو، نہیں بتایا کیسے پڑھنی ہے، نہ ارشاد فرمایا نماز پڑھو، نہیں بتایا کتنی رکعتیں پڑھنی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، زکوٰۃ دو، نہیں بتایا زکوٰۃ کسے دینی ہے، کہاں دینی ہے، کتنی دینی ہے۔ یہ وہ 8 مسائل پہ زکوٰۃ اپنی جگہ، مگر زکوٰۃ کا طریق، زکوٰۃ کے حکم کے ساتھ ان 8 طریقوں کے بعد اس کا استعمال اور اس کی جگہ یہ سارے کا سارا طریقہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی آل سمیت عمل میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر کیا لو، پھر کیا لو، یہ عمل میں ہمارے امام ہیں، یہ عمل میں ہمارے، اگر 4 رکعتیں ہم زور کی پڑھتی ہیں نا تو علی نے 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اگر ہم 2 رکعتیں فجر کی پڑھتے ہیں نا تو وہ 2 رکعتیں مصطفیٰ کی اقتدا میں علی نے پڑھی ہیں جی۔ تو اس وجہ سے یہ شریعت کے اندر بھی ہمارے امام ہیں، اور پھر باطن کے اندر میدان طریقت کے بھی ہمارے امام ہیں جی۔ امام کا مطلب ہوتا ہے ظاہر اور باطن دونوں میں بلند، دونوں میں بلند، اور ان کی بلندی یہ ہے کہ ہم ان کے بغیر دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے، دین کے کسی حکم پر عمل نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ بات تو اصحاب رسول تک بھی ہے، تو اصحاب رسول بعد میں آئے، پہلے
مصطفیٰ نے جن کو سکھایا وہ میرے نبی کی آل ہے، وہ میرے نبی کی ازواج ہیں، وہ میرے نبی کی، یہ مولا کائنات کوفے کی مسجد میں کھڑے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں انا اول المصلین، میں تم میں سب سے پہلا نمازی ہوں۔ ڈاکٹر کہو سبحان اللہ، میں تم میں سب سے پہلا نمازی ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے سوموار کو نبوت و رسالت کا اعلان کیا، منگل کی شام میں مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں فیضان امامت، اسے کہتی ہیں قالا ومن ذریتی، قالا لا ینال احد الظالمین، ظالموں کے لیے نہیں عادلین کے لیے میرا وعدہ ہے۔ کہا ہاں میں اب بس میں تصور کی بات کرنے لگا ہوں۔ جب جب رب العالمین کے خلیل نے، جب رب العالمین کے پیارے نے، جب حضرت ابراہیم نے عرض کی ہوگی مالک میری ذریت میں بھی امامت رکھ، تو رب نے کہا ہوگا جا تجھے علی دیا، جا تجھے حسن دیا، جا تجھے حسین دیا، ہائے 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 ہائے، جی جا تجھے سہل اللہ میں دین دیا۔ یہ ہمارے امام ہیں، یہ ہمارے مرتبے میں امام ہیں، مرتبے میں پھر مانتے ہیں ہم، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ علی کے گھر کی خیرات ہے، وہ جو ہے۔ آخری لفظوں پر میں بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، کہنے لگے ہم در والوں سے لے رہے ہیں، ہم گھر والوں سے لے رہے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے، پہلے تو یہ قضیہ مومن ہے، پہلے تو یہ بات مومن ہے، نبی گھر اور در کی تقسیم میں نہیں آیا، نبی کی شان ہے کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، کائنات کی ہر شے کی طرف، کائنات کے ہر فرد کی طرف، کائنات کے ہر انسان کی طرف میرا رسول بن کے آیا ہے۔ رسول نے یہ نہیں کہا گھر والوں تم 6 رکعتیں پڑھنا، در والوں تم 10 رکعتیں پڑھنا، ایسے کہا گھر والوں تم در والوں تم 1 مہینہ روزے رکھنا، گھر والوں تم 6 مہینے روزے رکھنا، نہیں، وہی شریعت جو در والوں کے لیے ہے وہی مصطفیٰ کے گھر والوں کے لیے ہے۔ جی وہ جو کیجئے گا، میں عرض کروں ہم نے گھر والوں سے کیا دیا ہے، جی توجہ کیجئے گا۔ ازواج مصطفیٰ میں فقیدہ امت جناب سیدہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق وہ ہے جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ مصطفیٰ کی حدیث ہمیں عطا کی ہے۔